الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال سبحانہ وتعالی قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں پیچھے سے تذکرہ چلا آ رہا ہے امہات المؤمنین کا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایات دی جا رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو، تمام مؤمنوں کی ماؤں کو، اور ان ہدایات کے بیچ میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ کہی، انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قاعدے، یہ جو قانون تمہارے لیے متعین فرما رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے لیذہب عنکم الرجس، تاکہ تم سے ہر قسم کی گندگی وہ دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں قانونی جکڑ بندیوں سے جکڑنا نہیں چاہتے، تمہیں مشقت کے اندر نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ یہ جو چیزیں بظاہر مشکل نظر آ رہی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی دور فرما دے، چاہے وہ اعتقادی ہو، چاہے وہ عملی ہو، چاہے کسی بھی قسم کی ہو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو مکمل طریقے پر پاک فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کو، امہات المؤمنین کو اہل البیت کہہ کر خطاب فرمایا۔ آج مجھے جو عنوان بیان کرنا ہے وہ اہل بیت کے اکرام کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل البیت کا جو لفظ استعمال فرمایا وہ دو جگہ استعمال فرمایا، ایک جگہ تو یہاں پر اور ایک جگہ اس موقع پر کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ کو اللہ کی طرف سے بڑھاپے میں بشارت دی گئی بیٹے کے ہونے کی، تو انہیں تعجب ہوا کہ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، ہمارے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ تم نبی کے گھر میں رہتی ہو اور دن رات اللہ کی رحمت کا اور تمہارے گھرانے کے اوپر جو اللہ کی طرف سے برکتیں برستی ہیں مشاہدہ کرتی ہو، عجیب و غریب چیزیں دیکھتی ہو، اس کے بعد تمہیں اللہ کی رحمت پر اور اللہ کے معاملے میں تعجب ہو رہا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ کا جو خطاب کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ اہل البیت سے فرمایا ہے، اور یہاں پر اہل البیت کا مصداق حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی ہیں۔ اسی طرح میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت ہیں کون؟ آج ہم میں کی اکثریت اسلام کی بہت موٹی موٹی باتوں سے بھی واقفیت نہیں رکھتی، اور جب اہل بیت کا تذکرہ آتا ہے تو اہل بیت کا تذکرے میں ہمارے ذہنوں کے اندر جو چند اشخاص آتے ہیں وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 حضرات ہمارے ذہنوں کے اندر آتے ہیں۔ بلا شبہ یہ حضرات اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اہل بیت کہا کسے جاتا ہے وہ ہمیں قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ایسا مفہوم، کسی بھی ایسی بات کی تشریح جو لفظ قرآن سے لیا گیا ہو اور اس کی تشریح میں بیان کروں یا کوئی اور بیان کرے، یہ ممکن نہیں۔ جب کوئی لفظ اسلامی ہے، قرآنی ہے، تو اس کی تشریح بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں ہی بیان کی جائے گی۔
تو اہل البیت کا لفظ جو قرآن کریم نے استعمال کیا، اس میں اہل البیت میں سب سے پہلے جو لوگ شامل ہیں وہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں۔ اور آج ہماری کم علمی کی وجہ سے یا سادگی کی وجہ سے ہم لوگ یہ واقفیت نہیں رکھتے، اور جب اہل البیت کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ اہل بیت میں یہ 5 لوگ شامل ہیں، اس کے علاوہ امہات المؤمنین اہل بیت میں شامل نہیں۔ حالانکہ سب سے پہلے اگر کوئی اس آیت کا مصداق ہے، اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی شامل ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور تمام مؤمنوں کی ماں امہات المؤمنین، وہ سب سے پہلے اس آیت کا مصداق۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پیچھے اس رکوع میں عربی سے کوئی ادنا بھی واقفیت رکھنے والا ہوگا تو اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ پیچھے بھی اور آگے بھی جو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں وہ صاف طور سے کہا جا رہا ہے یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، صاف طور سے انہیں مخاطب کیا گیا ہے۔ تو بیچ میں بھی قرآن کریم کے صحابہ کرام میں سب سے بڑے جو مفسر ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ انہیں قرآن کا علم سکھا دیجئے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سب سے بڑے مفسر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، ان کے بیان کرنے کے بعد اور جمہور علماء کے بیان کرنے کے بعد اس بات میں ادنا سا بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ امہات المؤمنین وہ سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور جب بھی اہل بیت کا لفظ ہمارے سامنے آئے تو سب سے پہلے جس طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے وہ امہات المؤمنین کی طرف جانا چاہیے۔ یہ پاکیزہ ہستیاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور ان کی اولاد اور ان کی بیویاں، یہ سارے کے سارے اتفاقی طور سے صحابہ کرام کی فہرست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اور انہیں منتخب کیا کہ نبی کے گھرانے کے لیے میں اس عورت کو پسند کرتا ہوں، اس میں یہ مصلحت ہے، ان میں یہ مصلحت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں کچھ اور مصلحت ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں کوئی اور مصلحت ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں کوئی اور مصلحت ہے۔ ان ساری خواتین کو، ان ساری امہات المؤمنین کو اللہ رب العزت نے چنا تھا اپنے نبی کے گھرانے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ میں نے مثال دی کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ جہاں اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مراد ہے۔ لیکن آج ہماری کم علمی کی وجہ سے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، جب اہل بیت کا مفہوم، جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارا ذہن سیدھا ان 5 ہستیوں کی طرف جاتا ہے۔ در حقیقت اصل جو اولین مصداق ہیں اہل بیت کی تو وہ امہات المؤمنین ہیں۔ اس کے بعد صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالی چادر، کالی کملی اوڑھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، آپ نے اپنی چادر کے اندر ان کو لے لیا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ان کو لے لیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو لے لیا، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کو لے لیا، اور اس کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ آپ ان سے گندگی کو دور فرما دیجیے اور ان کو پاکیزہ فرما دیجیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اہل بیت کے مفہوم میں یہ حضرات بھی داخل ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں کو اس بات سے مغالطہ ہو گیا کہ جب یہ والی حدیث آتی ہے تو وہاں پر یہ تذکرہ آتا ہے کہ جس وقت آپ نے اپنی چادر کے اندر ان حضرات کو داخل فرمایا اس وقت آپ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، تو انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس چادر کے اندر لے لیجیے اور میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں آنے سے ان کو منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر رہو، تم خیر پر۔ اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ امہات المؤمنین وہ اہل بیت کے اندر شامل نہیں، جو اصل مصداق ہے ان کو یہ سمجھ لیا، حالانکہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ تمہیں چادر کے اندر داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو پہلے ہی اہل بیت کے اندر شامل ہو۔ اور پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک چادر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ موجود تھے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے نامحرم تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں 2 نامحرموں کو کس طرح جمع فرما سکتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس چادر کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا،
حالانکہ اصل جو مصداق ہیں سب سے پہلے، وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ امہات المؤمنین ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ حضرات بھی اہل بیت میں داخل ہو گئے۔ اور اہل بیت کا جو مفہوم ہے اس میں بہت وسعت ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ اہل بیت کے مفہوم کے اندر آل عباس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کی جو اولاد ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی اولاد بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ جو اور بیویوں سے اولادیں ہوئی ہیں وہ بھی ساری کے ساری اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، تمام امہات المؤمنین وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ باقی بہت سارے لوگ اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت کی آڑ کے اندر وہ صحابہ کرام کے بارے میں جو بغض ان کے دلوں میں ہے، خاص طور سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، وہ چھپاتے ہیں یہ اعلان کر کے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو اہل بیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المؤمنین کو شامل نہیں کرتے، جو قرآن کے بالکل خلاف ہے، جو لغت کے مفہوم کے بالکل خلاف ہے، جو حدیث کے مفہوم کے بالکل خلاف ہے۔ بہت سارے فرقے اپنے نام کچھ اور رکھتے ہیں اور اس کی آڑ کے اندر بہت کچھ چھپاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرقہ ہے مسلمانوں کے اندر جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، قرآن والا۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی فرقہ ایسا ہو سکتا ہے مسلمانوں میں جو قرآن کو نہ مانے؟ کیا کوئی فرقہ ایسا ہے جو قرآن والا نہ ہو؟ اس کے باوجود یہ فرقہ اپنے آپ کو اہل قرآن کیوں کہتا ہے؟ کیا اہل قرآن ہم نہیں ہیں؟ کیا جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن والے نہیں ہیں؟ کون ایسا ہوگا جو قرآن کریم کا انکار کرے اور اس کا اسلام سلامت رہے؟ اگر قرآن نہیں ہے تو پھر ایمان تو ہے ہی نہیں، اسلام سے تو تعلق ہی نہیں ہے۔ تو در حقیقت یہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، یہ در حقیقت منکر حدیث ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حدیثیں ہیں وہ اس طریقے پر ہیں کہ جیسے بزرگوں کے قصے پڑھے جاتے ہیں، حدیث کی حجیت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث سے حلال و حرام کا کوئی مسئلہ نہیں لیا جا سکتا، لہذا جتنی باتیں قرآن سے حلال ثابت اتنی ہی حلال چیزیں ہیں، جتنی باتیں قرآن سے حرام ثابت اتنی ہی حرام چیزیں۔ حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ حلال نہیں ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ حرام نہیں ہے، اور نام اس نے خوبصورت یہ رکھا کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت جو احادیث سے ثابت ہے، جو ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے ناپاک طریقے پر اور اپنے ناپاک جذبات کا اظہار اہل بیت کی محبت کا عنوان لگا کر کے کرتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت ہے کیا، ان سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب اہل بیت کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، تو ان سے محبت کے اظہار کا طریقہ بھی قرآن بتائے گا، حدیث بتائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بتائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی آیتیں لیں صحابہ سے، حدیث لیں صحابہ سے، اور قرآن کریم کا مطلب اور احادیث کا مطلب وہ لیں اپنے نفس سے، وہ لیں شیطانی ایجنٹوں سے۔ ایسا یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ اہل بیت کا حقیقی جو مفہوم ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج امہات المؤمنین ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرات حسنین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خاندان، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا خاندان، حضرت عقیل، یہ سارے کے سارے خاندان، ان کی آل، یہ ان کی اولاد، یہ سارے کے سارے اہل بیت کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اب میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول، یہ بخاری شریف میں ہے، ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اہل بیت کا خیال رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ در حقیقت اہل بیت سے محبت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر تو کسی کے ایمان کی قبولیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا، پھر اس کے ایمان والا ہونے کا کیا مطلب؟
کوئی مسلمان ایسا ہوگا دنیا میں جو یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں پھر اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو؟ اور انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، اگر کسی شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہوگی تو یقینی طور سے استاد کی اولاد سے بھی اس انسان کو محبت ہو۔ اگر کوئی انسان ہمارا محسن ہے، اس نے ہمارے ماں باپ کے اوپر احسان کیا ہے، تو اس محسن کے پورے گھرانے سے اس احسان کی وجہ سے ہمیں محبت ہو۔ تو جب دنیا کے اندر اگر کسی انسان سے ہمیں محبت ہے تو اس کی محبت کی وجہ سے جو کپڑا اسے پسند آتا ہے وہ کپڑا ہمیں پسند آنے لگتا ہے، ہمارے ماں باپ کو جو کھانا پسند ہوتا ہے ان کی پسندیدگی کی وجہ سے ہمیں وہ کھانا پسند آنے لگتا ہے، ہمارے ماں باپ کو جو چیزیں پسند ہوتی ہیں ان کی پسندیدگی کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں پسند آنے لگتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب اولاد ہے، آپ کا جو خاندان مبارک خاندان اہل بیت ہے، کیا کوئی انسان، کیا مسلمان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے اور اہل بیت سے محبت نہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صاف ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے، کیونکہ اہل بیت سے بغض در حقیقت اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، اور جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے تو وہ اللہ سے محبت رکھنے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اور جسے اہل بیت سے محبت ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اسے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اور رہی یہ بات کہ اگر محبت ہے تو اس محبت کے لیے انسان بازاروں میں جلوس نکالے، بازاروں میں جلسے کرے، یا پھر کوئی خاص طریقہ جو اہل بدعات کا شعار ہے، جو دین سے بھاگنے والوں کا شعار ہے، تو محبت کا یہ طریقہ یہ ہم لوگ متعین نہیں کر سکتے، قرآن طے کرے گا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے نبی آپ ان سے یوں کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو جلوس نکالنے کے لیے نہیں کہا، کالے کپڑے پہننے کے لیے نہیں کہا، سبیلے لگانے کے لیے نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اے نبی آپ ان سے یہ کہیے میری پیروی کرو، میری سنتوں کو اپناؤ۔ جلوس نکالنے کے لیے نہیں کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے نام پہ جلوس نکالو، میرے نام کے جھنڈے لگاؤ، میرے نام کے اوپر سبیلے لگاؤ، میرے نام کے اوپر راستوں کو بلاک کرو، میرے نام کے اوپر آنے جانے والے مسافروں کو پریشان کرو، میرے نام کی عیدیں بناؤ، میرے نام کے لیے جلوس نکالو اور نمازوں کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہا، یہ فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے، محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، محبت کپڑوں کے ذریعے سے ظاہر نہیں ہوتی، محبت لفظوں کے ذریعے سے محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، غم دل کی کیفیت کا نام ہے، خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر کسی انسان کو اپنے والد سے محبت ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ محبت کے نام کے اوپر بازار میں سبیل لگائے گا تبھی اس کی محبت قابل قبول ہوگی؟ کیا اگر کسی انسان کو اپنے والد سے محبت ہے اس کے لیے سبیل لگانا ضروری ہے؟ کیا اگر کسی انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو ضروری ہے کہ وہ بازار میں چوراہے پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرے کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنے بچوں سے بڑی محبت ہے؟ میرے عزیزو، محبت دل کی کیفیت کا نام ہے، بغض دل کی کیفیت کا نام ہے، نفرت اور عداوت دل کی کیفیت کا نام ہے، خوشی اور غم یہ دل کی کیفیتوں کا نام ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں ایک کیفیت ہوتی ہے تو اس کے ثمرات، اس کے اثرات اس کے اعمال سے جھلکتے ہیں، اس کے اقوال سے جھلکتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یقینی طور سے اس کی زندگی وہ سنتوں سے مزین ہوگی، اور اگر کسی انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے نام پر کتنی بھی سبیلیں لگا لے، کتنی بھی جلسے جلوس نکال لے، کتنے بھی بڑے سے بڑے ذریعے سے وہ آواز چیخ چیخ کر کے اعلان کر دے، لیکن اگر اس کی زندگی سنت سے خالی ہے تو اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں۔ اور رہی بات، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس طریقے پر اعلان نہیں کرتے پھرتے، جو اپنے سینوں کو نہیں پیٹتے پھرتے، اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ نہیں کرتے تو انہیں اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ ہمیں اہل بیت سے کتنی محبت ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اہل السنت والجماعت کے یہاں ہر جمعے میں جو خطبہ دیا جاتا ہے، کوئی جمعے کا خطبہ آپ حضرات سنتے ہیں کیا؟ کوئی جمعے کا خطبہ ایسا جاتا ہے جس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اوپر رحمت کی دعا نہ کی جاتی ہو؟ کیا ہمارے یہاں بار بار خطبے میں آپ لوگوں نے یہ الفاظ نہیں سنا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امد اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وحمزۃ اسد اللہ واسد رسولہ اللہم اغفر للعباس۔ یہ سارے اہل بیت کا نام نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو کیا ہم بازاروں میں جا کر کے اعلان کریں؟ اسی طرح ہمارے یہاں
کوئی بھی دینی کتاب جب لکھی جاتی ہے آپ اسے کھول کر کے دیکھیں، وہاں پر آپ کو سب سے پہلے خطبہ لکھا ہوا آئے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ آپ کی آل کے اوپر رحمتیں ہوں، آپ کی اولاد کے اوپر رحمتیں ہوں، امہات المؤمنین پر آپ کے ازواج کے اوپر رحمتیں ہوں۔ کوئی خطبہ، جب خطبہ دینے والا خطبہ پڑھتا ہے، جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی خطبہ اہل بیت کے اوپر رحمت کی دعائیں کیے بغیر ہمارا الحمدللہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور ہماری کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، بخاری شریف کی شروحات اٹھا کر کے دیکھیں، مسلم شریف کے باقاعدہ باب کتاب قائم کیے گئے ہیں، باب مناقب کے نام سے، فضائل کے نام سے، اہل بیت کے مناقب اور فضائل کے نام سے بخاری شریف کے اندر اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر۔ اگر اہل السنت والجماعت اہل بیت کے فضائل کا انکار کرنے والی ہوتی، اگر ان کی محبت میں کوئی کمی ہوتی، تو پھر ان کی کتابوں کے اندر اہل بیت کے فضائل کیسے آئے؟ کیسے حضرات حسنین کے فضائل آ گئے؟ کیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل آ گئے؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو واقعات سناتا ہوں کہ محبت کس طریقے پر کی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے نامور پہلوان، شاہی پہلوان، وقت کا ایک بہت ادنا سا آدمی، بہت پتلا دبلا سا آدمی، وہ للکارتا ہے اور کہتا ہے شاہی پہلوان سے میں مقابلہ کروں گا۔ ایک پتلا دبلا سا آدمی، کہاں شاہی پہلوان، اتنا لمبا چوڑا جسم، اتنا لمبا چوڑا ڈیل ڈول۔ پورے ملک کے اندر یہ بات آگ کی طریقے سے پھیل گئی کہ کسی نے شاہی پہلوان، لوگوں نے بہت سمجھایا کہ تمہیں تو جنید بغدادی ایک انگلی کے ذریعے سے پٹک دیں گے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، میں مقابلہ کروں گا۔ بہرحال جب مقابلہ طے ہوا، بادشاہ تک بات پہنچی، جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور وہ شخص آمنے سامنے ہوئے، مقابلے سے پہلے جب دونوں نے آپس میں ہاتھ ملائے تو اس بوڑھے شخص نے، کمزور شخص نے یہ کہا کہ میرا خیال کر لینا، میں اہل بیت میں سے ہوں اور میرے گھر میں فقر و فاقے کی حالت ہے، میں نے اس وجہ سے تمہیں مقابلے کے لیے للکارا ہے تاکہ تم ہار جاؤ اور مجھے بادشاہ کے ذریعے سے اعزاز و اکرام ہو اور میرے گھر میں کچھ کھانے کا انتظام ہو۔ اب وہ بادشاہ جو شاہی بادشاہ ہے، جس کی عزت، جس کا سارا کھلانا پلانا، جس کا اعزاز و اکرام اسی بات پر ہے کہ اس سے آج تک کوئی نہیں جیت سکا، اس کے مقابل کا، اس کے ٹکر کا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پورے ملک میں اس کی ناک کٹ جائے گی کہ اگر ہارے بھی تو کس سے ہارے؟ ایک ایسے انسان سے جس کو کوئی عام انسان بھی ہرا دے۔ لیکن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل بیت کی ایک سچی محبت کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سچی محبت، وہ کوئی جلسے جلوس نہیں نکالا کرتے تھے، وہ کوئی سبیلے نہیں نکالا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود محبت، وہی جو میں کہہ رہا ہوں دل کی کیفیت کا نام ہے، ایک عام سے بندے جن کی زندگی میں دینداری کا اس سے پہلے کوئی نمایاں نشان نہیں نظر آتے، لیکن ایک عام سے بندے ہونے کے باوجود اہل بیت کی محبت، کیونکہ اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی کی محبت ہر مسلمان کے دل کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ جب مقابلہ ہوا، تھوڑا سا مقابلہ کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو صلی اللہ کے بندے نے چت لٹا دیا۔ بادشاہ کو یقین نہیں آیا، پبلک کو یقین نہیں آیا کہ اتنا بڑا پہلوان کیسے ایک ادنا سے انسان سے، کمزور سے انسان سے دوبارہ مقابلہ کروایا جائے۔ دوبارہ بھی یہی ہوا، پھر دوبارہ میں یقین نہیں آیا، تیسری مرتبہ مقابلہ کروایا، تیسری مرتبہ بھی شاہی پہلوان چت ہو گئے اور پورے ملک کے اندر ان کی ناک کٹ گئی، ان کی عزت ختم ہو گئی، اور جس طریقے سے بھی جو اس طریقے کے موقع کے اوپر معاملات ہونے چاہیے تھے وہ سارے کے سارے معاملات ان کے ساتھ پیش آئے۔ ان صاحب کا جو سادات گھرانے کے تھے ان کا اعزاز و اکرام کیا گیا، انہیں انعامات دیے گئے۔ اب اس کے بعد جب رات میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آج تک جو کچھ کمایا تھا سب لٹا دیا، اپنی دولت، اپنی شہرت سب چلی گئی، بظاہر جو چیزیں تھیں۔ اب رات میں جب سوتے ہیں خواب میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور آپ فرماتے ہیں جنید ذرا قریب آؤ، تم نے میری آل کے اکرام کیا، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب صبح اٹھے تو پہلوانی کی طرف سے ان کا رجحان ختم ہو چکا تھا۔ وقت کے ایک بزرگ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں انہوں نے اپنا وقت گزارا اور ایک بڑے ولیوں کے سردار بنائے گئے، اور آج دنیا اس جنید پہلوان کو جو شاہی پہلوان تھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ میں اور واقعہ سناتا ہوں۔ ایک موقع پر ایک خاتون کا واقعہ سناتا ہوں۔ بلخ ایک شہر تھا جہاں پر اسلامی حکومت تھی، وہاں پر ایک سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون تھی، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ گھر کے اندر کوئی ایسا سامان نہیں تھا جس سے لمبے وقت تک گزارا ہو سکے، کوئی جائیداد نہیں تھی،
اور کوئی گھر کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ اب اس اللہ کی بندی نے سوچا کہ میں نبی کا خاندان کیوں، میری خودداری ہے، سب لوگوں کو شہر میں چونکہ مجھ سے واقفیت رکھتے ہیں پتہ چل جائے گا، تو لہٰذا میں دوسرے شہر میں جاتی ہوں۔ دوسرے شہر میں جب گئیں تو ظاہر ہے وہاں پر کوئی انتظام نہیں تھا، بچوں کو ایک جگہ بٹھایا اور مدد کے لیے نکلی کہ میں بچوں کے لیے کھانے کا کچھ انتظام کروں۔ دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک شخص ہے جس کے آس پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہاں گئیں۔ یہ اس شہر کے حاکم تھے۔ ان سے جا کر کے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اس شہر کے حاکم نے سوال کیا کہ تم گواہ لے کر آؤ اس شہر میں کوئی کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ تم واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی۔ ظاہر ہے کہ پورے شہر میں کوئی جاننے والا نہیں تھا، وہ خاتون کہاں سے گواہ کو لے کر آتی۔ اتنے میں وہ وہاں سے بیچاری پریشان حالات کی ماری ہوئی عورت مدد کے لیے سوچا کسی اور کو تلاش کرتی ہوں، تو ان کی نظر ایک شخص کے اوپر پڑی جو اس زمانے کی اس شہر کی پولیس کے ذمہ دار تھے، بڑے عہدیدار تھے، جنہیں کوتوال کہا جاتا ہے اس زمانے کی زبان کے اعتبار سے۔ تو وہ ان کے پاس گئی اور یہ شخص جو ہے آگ پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آگ کو خدا ماننے والا تھا، اور جا کر کے بتایا کہ میں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، بچیوں کو میں ساتھ لے کر یہ حالات۔ اللہ کو اس بندے کے ساتھ کچھ اور ہی منظور تھا، اس نے فوراً اپنے خادم کو بلایا اور حکم دیا کہ میری اہلیہ کو بلا کر کے لے کر آؤ اور ان سے کہو کہ یہ بہت اونچے درجے کے مہمان ہیں، ان کی عزت افزائی کرو، ان کو گھر لے جا کر اچھے سے اچھے کپڑے پہناؤ، ان کے شاندار کھانے کا انتظام کرو، ان کے آرام کا انتظام کرو۔ اور خادم کے ساتھ بلوا کر کے ایسا ہی ہوا، ان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور شاندار طریقے پر یہ سارا کا سارا انتظام ہوا۔ رات میں جب یہ جو اس شہر کا حاکم سوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے، اور قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور جھنڈے تلے سارے کے سارے مسلمان جمع ہیں۔ جب یہ اس جھنڈے تلے جانے کی کوشش شروع کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم کیوں آتے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ کو امتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گواہ لے کر آؤ۔ اب یہ پورے شہر کا حاکم چکر لگاتا ہے، کوئی گواہ نہیں ملتا۔ اب واپس آتا ہے کہ اللہ کے نبی میں ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پورے شہر کا حاکم تھا، تجھے اپنے حاکم ہونے پہ کوئی گواہ نہیں مل سکا؟ وہ بیچاری بے سہارا عورت وہ نئے شہر کے اندر آئی ہوئی تھی، تو نے جو اس سے شرط لگائی تھی وہ کہاں سے گواہ ڈھونڈتی؟ جا میں تجھے اپنے جھنڈے تلے نہیں لیتا۔ اور اسی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک بہت شاندار زبردست قسم کا محل تیار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو فلاں آتش پرست آدمی کا ہے، اس کو محل دے دیا گیا۔ اب اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو پیٹتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر لیا، ڈھونڈتا ہے، اپنے لوگوں کو لگاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں پولیس کے ذمہ دار کے پاس وہ عورت ٹھہری ہوئی، جا کر کے کہتا ہے 1000 دینار انعام میں دیتا ہوں، اس گھرانے کو میرے حوالے کر دو۔ کہتا ہے تم 1000 دینار کی بات کرتے ہو، 1,00,000 دینار بھی دو گے تب بھی میں اس گھرانے کو واپس نہیں کروں گا۔ اور سنو، جو خواب تمہیں دکھایا گیا ہے وہ خواب مجھے بھی دکھایا گیا ہے، اور وہ جو محل ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا ہے، وہ محل میرا ہے۔ بس فرق تمہارے میں اور مجھ میں اتنا تھا کہ تم ایمان والے تھے، میں غیر ایمان والا تھا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد اس سید زادی کا ہاتھ پر میں اور میرا سارا کا سارا گھرانہ ایمان لا چکا ہے، یہ فرق بھی ختم ہو چکا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا اکرام، آپ کے گھر کی فضیلت، آپ کے گھر کی محبت۔ یہ میں نے 2 واقعات بیان کیے کہ ان دونوں واقعات میں سے کون سا شخص ایسا تھا جو یہ کہتا پھرتا تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہوں، اور اگر تم بھی محبت کرتے ہو تو آؤ تمہیں سبیلیں لگانی پڑیں گی، آؤ تمہیں کالے کپڑے پہننے پڑیں گے۔ میں جذباتی جواب نہیں دوں گا، میں قرآن سے دلیل دوں گا کہ اگر جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں، پہلی بات تو ان سے یہ کلیئر کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ اہل بیت میں تم مانتے کی نہیں ہو، اور صحابہ کرام کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے، خاص طور سے تم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، امہات المؤمنین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیونکہ جو لوگ اہل بیت کی تصویر پڑھتے ہیں، یہ لوگ در حقیقت اور باقی صحابہ کرام کے بارے میں زبردست قسم کا بغض اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور خوبصورت عنوان اہل بیت کی محبت کا لگاتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے وہی لوگ محبت کرتے ہیں جو ان کے نام کے اوپر سبیلیں لگاتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں پر پیاس کی دقت پیش آئی تھی، آج آپ انہیں شربت پلائیں گے، آج پیاسوں کو شربت پلائیں گے، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آج ان کی پیاس بجھے گی؟ تو کیا نعوذ باللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک شہادت کے 1450 سال 1450 سال گزرنے کے بعد تک انہیں پیاسا رکھا ہوا ہے؟ ایک سوال تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر دنیا میں تم کوئی صدقہ کرو گے تو وہی صدقہ اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها
ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قرآن سے میں دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہو، اللہ کے یہاں نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے یہاں ینالہ التقوی منکم، دل کی کیفیت پہنچتی ہے، دل کے جذبات پہنچتے ہیں۔ تو یہ شربت اگر یہ سوچ کر کے پلاتے ہو کہ ان کو شربت پہنچے گا، تو ان کو شربت تو نہیں پہنچے گا، یہ تو قرآن منع کر رہا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بیچارے یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، اور جیسے ان کی نظر کے اندر اللہ کے راستے کی مصیبتیں اٹھانا مصیبت ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے شہادت مصیبت تھی۔ میں تمہیں سناتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس باپ کی اولاد ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو اٹھانے جا رہے تھے، اور ایک بدبخت شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا، جب آپ کے وہ نیزہ آپ کے جسم کے اندر پیوست ہوا تو ان کی زبان سے نہ کوئی ہائے کی آواز نکلی، نہ کوئی شور کی آواز نکلی، نہ کوئی بددعائی جملہ نکلا، ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ تمہاری اولاد نہیں، یہ ان کی اولاد ہے، جو شہادت کا خنجر لگتے ہی کہتے ہیں میں کامیاب ہوا ہوں، میں اللہ کے راستے کی شہادت حاصل کر رہا ہوں، میں ناکام نہیں ہوا، میں مر نہیں رہا، میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو رہا ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں تمہیں احساس نہیں۔ اور آج تک سعودی عرب کے اندر آج بھی جہاں پر صحابہ کرام کی قبریں ہیں، تو اب سے کچھ سالوں پہلے تک کے بھی واقعات ہیں کہ صحابہ کرام کی قبروں کو کسی خاص مقام سے اگر وہاں پر کوئی عمارت قائم کرنی تھی یا کسی اور مصلحت سے منتقل کیا گیا ہے ان کے جسم کو جنت البقیع کے اندر، اور آج بھی جب ان کی قبر کھولی جاتی ہے 1450 سال 1450 سال کے بعد، تو تاریخ گواہ ہے الحمدللہ کہ قرآن کا یہ فرمان بالکل سچا ہے اور ان کے جسم بالکل تر و تازہ نکلتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور رہی بات کالے کپڑے پہننے کی اور اپنے جسم کو پیٹنے کی، تو جسم کا پیٹنا پہلے تو یہ طے کرو کہ شریعت کس کی ہے۔ شریعت اللہ کے نبی شریعت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور ہماری حدیث یہ بتاتی ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، ماتم کرتا ہے اور اپنے گریبانوں کو پھاڑتا ہے۔ ماتم کرنے کا جواز نکلے گا کہاں سے؟ اور دوسری بات، ہماری شریعت کے اندر ایک عام انسان کے لیے اگر کسی کا والد فوت ہو جائے، اگر کسی کی والدہ فوت ہو جائے، صرف 3 دن تک سوگ منانے کی، صرف 3 دن تک غم کرنے کی اجازت ہے۔ سب سے زیادہ جو غم کی اجازت دی گئی ہے وہ بیوی کو دی گئی ہے، 4 مہینے 10 دن، اس سے زیادہ کسی کا غم ہے ہی نہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو، جس کو ہم بہت عظیم قربانی سمجھتے ہیں، ان کے خاندان کی نظر میں، قرآن و حدیث کی نظر میں وہ عظیم قربانی ہے، اور ایسے مبارک دن کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں شہادت کا عظیم مقام انہیں دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق قیامت کے دن یہ دونوں بھائی والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے تمام جوانوں کے یہ سردار ہوں۔ ایسا عظیم بلند مقام جن کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، ایسے عظیم بلند مقام والوں کے بارے میں اس طریقے کے ان کے نام کے اوپر معاملات کیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے یہ چیزیں شریعت سے ثابت ہیں۔ ماتم کرنا حرام ہے شریعت کے اندر، چہروں کو پیٹنا، سینے کو پیٹنا۔ اور رہی بات کالے کپڑے پہننا، تو کیا کالے کپڑے پہننا غم کے لیے ہمارے لیے شریعت میں ثابت ہے؟ اگر کسی کا والد کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ہم کسی کو دیکھتے ہیں وہ کالے کپڑے پہنتا ہے؟ یعنی اگر کسی کے والد کا انتقال ہوتا ہے اور وہ کالے کپڑے نہیں پہننا ہے تو اس کا مطلب اسے غم نہیں ہے؟ کیا صرف غم کی علامت کالے کپڑوں سے جھلکتی ہے؟ اور سال کے باقی دنوں کے اندر غم کہاں چلا جاتا ہے؟ صرف 10 دنوں کے اندر یہ غم یاد آتا ہے۔ باقی دنوں کے اندر اگر ایسے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا جاتا ہے تو شریعت کی پابندیوں سے، فرائض سے اور اللہ رب العزت کے حرام کردہ چیزوں سے جتنی بھی اللہ کی طرف سے حدود لگائی گئی ہیں ان حدود سے بالکل آزاد نظر آتی۔ ایک عجیب و غریب دین کو تماشا بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ دین وہ سمجھ لیا جو ہماری سمجھ کے اندر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی مجھے حدیث یاد آتی ہے کہ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے خاص طریقے پر جب ان کے خاندان کے لوگوں کے خاندان میں سے کسی کا انتقال ہوا، تو مجھے روایت میں شک ہو رہا ہے یا تو ان